السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تبلیغ القرآن والحدیث۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نمرود جو زمین پر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، کیا یہ حقیقت ہے کہ اس کی بیٹی سے انبیاء پیدا ہوئیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مناظرے میں نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر کس طرح اس کی خدائی کا دعویٰ چیلنج کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی بتوں کو کیسے توڑا اور ان کے پیروکاروں کو کس طرح حقیقت کا شعور دلایا؟ تو ناظرین، یہ سوالات تاریخ کے ایک ایسے راز کو کھولتے ہیں جس پر کم لوگ غور کرتے ہیں۔ ناظرین، نمرود جس کا ذکر قرآن اور احادیث میں ایک سرکش بادشاہ کے طور پر آتا ہے، اس کی کہانی کی کچھ پہلو حیران کن ہے۔ تو کیا واقعی نمرود کی بیٹی انبیاء کی ماں بنی، یا یہ محض ایک روایت ہے جس کی حقیقت جاننا ضروری ہے؟ تو آئیے ان سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ اور قرآن اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ لوگ لکڑی اور پتھر کے بنی ہوئی بتوں کو اپنا معبود سمجھ کر ان کے آگے جھکتے اور ان سے حاجات مانگتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کئی بار سوال کیا، کیا یہ بت سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ لیکن ان کی قوم کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے عقلی اور منطقی دلائل دیے، لیکن جب قوم اپنی جہالت اور ضد پر قائم رہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور طریقہ اختیار کیا تاکہ ان کو حقیقت کا سامنا ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک دن اپنے سالانہ میلے کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ موقع مناسب لگا اور وہ بت خانے میں داخل ہو گئی جہاں بہت سے بڑے اور چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں ایک کلہاڑا لیا اور تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ کر رکھ دیا سوائے سب سے بڑے بت کی۔ اس بڑے بت کے گلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب قوم میلے سے واپس آئے اور بت خانے میں آ کر اپنے ٹوٹے ہوئے بتوں کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگے، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے ظلم کیا ہے؟ یقیناً یہ کسی ظالم کا کام ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ یہ سن کر قوم شرمندہ ہو گئی اور کہنے لگی، اے ابراہیم، تم جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر تم ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قوم کو اس بات کا کوئی جواب نہیں سوجا، لیکن ان کا غرور اور ہٹ درمی ان کی ایمان لانے کی راہ میں رکاوٹ بنی۔ اس کی بجائے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف مقدمہ پیش کیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑی آگ میں ڈالا جائے تاکہ وہ اپنی توحید کی دعوت سے باز آ جائے۔ قوم نے کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کیے اور اتنی بڑی آگ جلائی کہ اس کے لپٹے آسمان کو چھونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دوست کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر دیا اور وہ سلامتی کے ساتھ اس سے باہر نکل آئی۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ۔ ترجمہ، ہم نے کہا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ایک مناظرہ بھی ہوا تھا۔ ایک دن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلا کر سوال کیا، تمہارا رب کون ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو رہا کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود یہ سن کر خاموش ہو گیا اور بے بس ہو کر رہ گیا۔ ناظرین، نمرود کے موت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ایک مکھی یا مچھر کے ذریعے ہلاک ہوا تھا جو اس کے ناک یا کان میں گھس کر اس کے دماغ تک پہنچا۔ نمرود کے موت کا یہ واقعہ بعض تاریخی اور تفسیری کتب میں ملتا ہے، لیکن اس کی سند پر اختلاف ہے۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں نمرود کی بیٹی کا ایک بہت دلچسپ واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے تھے اور بت پرستی کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، نمرود جو اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا مخالف تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو اپنے والد نمرود کے برعکس نرم دل اور حق کی تلاش میں تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور اس کی قوم کے سامنے توحید کا پیغام پیش کیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے متاثر ہوئی۔ وہ ان کی کردار اور ثابت قدمی کو بہت پسند کرتی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تو نمرود کی بیٹی نے اپنے والد کو اس ظلم سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ یہ شخص بے گناہ ہے اور آگ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی کیونکہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ لیکن نمرود اپنے فیصلے پر قائم رہا اور اس نے آگ کا الاؤ تیار کرایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی تو نمرود کی بیٹی نے یہ معجزہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچ جانے کے بعد ان پر ایمان لائی، لیکن اپنے والد کے خوف سے اس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ ناظرین، کچھ روایات میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ نمرود کی اس بیٹی کی نسل میں کئی انبیاء پیدا ہو چکے ہیں، لیکن جو روایات نمرود کی بیٹی کے بارے میں آئی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہوئی اور ان کی نسل سے کچھ انبیاء پیدا ہوئیں، یہ روایات غیر مستند اور اسرائیلیات پر مبنی ہیں۔ اسرائیلیات وہ روایات ہے جو یہودی اور عیسائی ثقافت سے آئی ہے اور اسلامی تاریخ میں ان کی صحت پر سوالات اٹھائے گئے ہیں، اس لیے ہم ان پر مکمل اعتماد نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں ایسی روایات سے اجتناب کرنا چاہیے اور صرف وہی روایات اختیار کرنی چاہیے جو صحیح اور مستند ذرائع سے ثابت ہو، اگرچہ ہمیں یہ واقعہ مختلف چینلز یا میڈیا پر بیان ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن یہ حقیقتاً غیر مستند ہے اور اس کی صحت پر کوئی قابل اعتماد دلیل نہیں ملتی۔ ناظرین، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان واقعات کو جانیں جو حقیقت پر مبنی ہیں اور ان قصوں سے اجتناب کریں جو اسرائیلیات یا غیر مستند ذرائع سے منسوب ہے۔ نمرود کی بیٹی سے متعلق روایات بھی انہی قصوں میں سے ہے جس کی کوئی معتبر بنیاد نہیں ملتی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچائی کے راستے میں مشکلات آئے گی، لیکن اللہ اپنی نیک بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت سے رہنمائی لیں اور صرف ان باتوں کو اپنائیں جو مستند ہے۔